الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضالوه في علم ولا كرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشرها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج سورۃ الاحقاف کی 6 آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 20 تک.
انشاءاللہ العزیز ان 6 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے رب تعالیٰ جل شانہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ پر اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ سورۃ الاحقاف پہ پیچھے جو گزشتہ دروس سے 2 درس ہوئے، ان میں جو ہے زیادہ تر کفار کو مخاطب کر کے ان کی سرزنش کی گئی اور ان کو دین حق، دین اسلام پر جو ہے آنے کی دعوت دی گئی، اور بعد میں آخر میں ہوا کہ جو لوگ دین اسلام پر استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں ہمیشہ کا گھر ہے اور وہ کامیاب اور کامران لوگ ہیں۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 15، اس میں والدین کے احسانات اور والدین کی عصمت اور ان کی خدمت کا اور ان کی جو ہے احسان جو اولاد پر ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے مقام کو بڑے واضح الفاظ میں والدین کے اچھائی اور ان کی جو ہے احسانوں کا ذکر کیا گیا، اور انسان کو وصیت کی فرمایا وصینا الانسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدمی کو حکم دیا، یعنی اور بعض مفسرین نے یہاں بڑی اچھی بات نقل کی، انہوں نے کہا کہ جب وصینا جو ہے یہ اس کا جب فاعل خود رب تعالیٰ جل شانہ ہو، جیسے یہاں ہے وصینا الانسان، عربی گرامر میں انسان جو ہے یہ مفعول بہ ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، وصینا یعنی ہم نے وصیت کی، رب نے وصیت فرمائی، حکم دیا انسان کو۔ تو جب رب تعالیٰ فاعل ہو وصینا کا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ فرضیت کی حکمیت ہے کہ رب نے فرض فرمایا انسان پر والدین کی خدمت کو۔ یہاں یہ نقطہ آج مفسرین نے جو بیان فرمایا میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم معمولی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی نافرمانی کرے یا اس کو کیئر نہ کرے تو کیا رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا؟ فرمایا ہم نے حکم دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے آدمی کو حکم دیا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، ووضعتہ کرہا، اور تکلیف سے جنی یعنی بچے کو پیدا کیا تکلیف کے ساتھ، وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینہ میں، یعنی 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ ایک فرمایا کہ اس نے پیٹ میں رکھا، پھر یہ بھی تکلیف ہے، پھر جو ہے جنا اس کو، یہ بھی تکلیف ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے اٹھائے رکھنا اور جب تک وہ اس کا دودھ پیتا رہے اس کی تربیت اس کا خیال رکھنا، یہ جو ہے 30 مہینے اس کو اٹھا رکھنا اور دودھ پلانا، یہ 3 حکم ماں کے ذکر کیے گئے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، جب دودھ چھڑانے کے بعد وہ پرورش پاتا ہے بچہ، اور جب وہ یہاں تک کہ جب اپنے وہ زور کو پہنچا، یعنی وہ جب وہ جوان ہو گیا، اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہی، جب وہ جوان ہو گیا، اور پھر دوسرے اس جوان ہونے کے بعد جب وہ پہنچ گیا، وہ بلغ 40 سن، پھر 40 برس کا ہوا، تو اس وقت جو ہے اس نے عرض کی، یعنی اب 40 سال کا آدمی ہو گیا تو اس نے پھر عرض کی، رب اوزعنی
اے میرے رب میرے دل میں ڈال کیا ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی اور میرے ماں باپ پر کی، وان اعمل صالحا ترضاہ اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، واصلح لی فی ذریتی اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح تندرستی اور نیکی رکھ، انی تبت الیک و انی من المسلمین میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں، اولئک الذین نتقبل عنہم یہ وہ لوگ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے، احسن ما عملوا جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم اور ان کی گناہوں اور تقصیروں سے ہم درگزر فرمائیں گے، فی اصحاب الجنہ جنت والوں میں سے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا۔ ان دو آیات کریمہ کا میں بھی جو ہے تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اکثریت مفسرین نے لکھا کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ کیسے؟ یہاں جو ہے نا قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ حمل عورت کا اور اس کو دودھ پلانا یہ 30 مہینے، اب دو چیزیں ملا کر یہ 30 مہینے بنتے ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جب بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد وہ 2 سال ہے۔ وہ کتنا ہے؟ 2 سال ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ 30 مہینے ہے، 2.5 سال ہے۔ تو زیادہ فتویٰ اور قول جو ہے وہ صاحبین کے قول پر ہے، یعنی امام ابو یوسف امام محمد کے قول پر، لیکن بعض حضرات نے لکھا کہ امام صاحب کے قول پر بھی فتویٰ دیا گیا اور صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا گیا۔ کیا مطلب کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال۔ ان کی وہ دلیل ہے صاحبین کی کہ حکم ہوا کہ مائیں جو ہیں بچے کو کتنا دودھ پلائیں؟ 2 سال۔ اور جو ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے آپ دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 2.5 سال 30 مہینے دودھ پلائیں۔ یہ دونوں قول ہیں۔ فقہاء نے ان کے قول پر بھی فتویٰ دیا، ان کے قول پر بھی فتویٰ دیا، لیکن ہم یہاں اس بات کے لیے نہیں بیٹھے، میں نے اپنے 2 قول ذکر کر دیے۔ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ دودھ پلانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ کیا جب 2 سال کے بعد ماں کسی بچے کو دودھ پلائے تو کیا وہ اس کا وہ بیٹا ثابت ہوتا ہے، دودھ پیتا بیٹا یا نہیں ہوتا؟ یعنی آگے جا کر جو حکم ہوگا نا کہ مثلا 2 سال کے بعد کسی بچے نے ماں کا دودھ پیا اور اس کے ساتھ کسی لڑکی نے بھی پیا تو کیا اس لڑکی لڑکے کا نکاح ہو سکے گا یا نہیں؟ اصل مسئلہ وہاں دور جا کر نکلے گا کہ وہ رضاعت جو ہے وہ ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی 2 سال کے بچے کی، 2 سال کے بعد کی۔ لیکن بہرحال یہاں 3 چیزیں جو ہے نا، ایک تو بات یہ ثابت ہو کہ رب تعالیٰ حکم فرماتا ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا، حکم فرما جو فرضیت کے حکم میں آتا ہے۔ اور اگر آپ 15 پارے کی سورت جو بنی اسرائیل اس میں دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی عبادت کرو۔ کس کی؟ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد قرآن مجید نے جو ذکر فرمایا وہ کسی اور چیز کا حکم نہیں فرمایا، اس آیت میں فرمایا اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا کیا کام کرو؟ والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کرو۔ اسی طرح سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک، یعنی وہاں بھی یہ فرمایا کہ میرا شکریہ ادا کرو، یعنی میری حمد بیان کرو، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔
یہ دو آیتیں قرآن مجید میں، اور تیسری یہ آیت جہاں فرمایا کہ ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اس میں ذرا گنجائش نہیں رہ جاتی کسی کے لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں۔ یہاں دیکھنے تینوں مقامات پر یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے ماں باپ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، مسلمان نیک ہوں، ماں باپ نیک ہوں یا گنہگار ہوں، باپ جو ہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، صاحب علم ہو یا ان پڑھ ہو، ایسا وہ والدین آپ کے ہیں تو بالکل اسی طرح حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ رب کا حکم ہے اور اللہ کی عبادت کے بعد کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک اور مسئلہ یہاں ذکر فرمایا کہ ماں کی کنٹینیوسلی 3 فضیلتیں بیان فرمائی۔ فرمایا ماں نے پیٹ میں اٹھایا، جو تکلیف ماں اٹھا رہی ہے حمل کی صورت میں باپ کو وہ تکلیف نہیں ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے باپ کو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر جو ہے جو 2.5 سال 2 سال جو ماں نے بچے کو دودھ پلایا بیٹے کو، اس میں بھی ماں کی ہمت ہے کہ وہ اتنے تکلیف کے ساتھ جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ 3 اس لیے جو 3 حکم ہے نا، کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً حدیث ہے، روایت کو فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ 3 دفعہ آپ نے بار بار یہی فرمایا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہے نا ماں کا درجہ جو ہے اس لحاظ سے کہ اس کی خدمت کرنے کے لحاظ سے 3 درجے ہیں، 4تھا درجہ باپ کا ہے۔ اگرچہ ان 3 درجوں میں بھی باپ بھی اس میں شامل ہے کہ باپ جو ہے وہ اس کمائی کا ذریعہ ہے جس سے ماں اس کی جو ہے وہ جو ہے گھر کے کام کو سنبھال رہی ہے۔ باپ زر اور فوڈ اور جو چیزیں مہیا کرتا ہے اسی طرح، اور ماں اس کو خرچ کرتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے۔ تو یہاں جو ہے نا 3 حصے فرمایا، ماں کا حکم ہے، ماں کا درجہ ہے، اور 4تھا اس کا۔ بے شمار احادیث آتی ہیں اس باب میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ماں باپ کے لیے کتنے احکام فرمائے، اور اپنی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہاں جو ہے والدین کا ذکر فرمایا۔ بے شمار احادیث ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ماں تیری زندہ ہے؟ عرض کی حضور زندہ ہے۔ فرمایا جا اس کی خدمت کر، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہاں جی، تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ ماں تیری مسلمان ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، فرمایا جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب یہاں جو ہے یہ مت بولیے جا کہ ماں کی ہی خدمت فرض ہے، والد کی خدمت نہیں ہے۔ فرمایا یہ 2 دروازے ہیں جنت اور دوزخ کے، دونوں۔ اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو تیری مرضی ہے کہ تو یہ دروازے کھول کر جنت میں جا، اور تیری مرضی ہے تو دونوں دروازے کھول کر جہنم میں جا۔ گویا کہ ماں باپ جو ہے یہ جنت کے بھی دروازے، جہنم کے دروازے۔ اگر تو بھلائی ان کے ساتھ کرے گا، اچھائی کرے گا تو جنت کے دروازے کھول جائیں گے، اور اگر تو ان کے نافرمانی کرے گا تو جہنم کے دروازے کھول جائیں گے۔ یہ ابوبکر سیدنا صدیق اکبر کے حق میں اس لیے نازل ہوئی کہ میں آپ کو ابتدا سے آخر تک بتاتا ہوں سیدنا ابوبکر صدیق کا کہ کتنی فضیلت ہے۔ یہاں فرمایا نا کہ 6 مہینے اور 2.5 سال دودھ پلانے کے اور 6 مہینے پیٹ پہ رہنے، کم سے کم مدت، میں نے یہ ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کم سے کم مدت جو ہے نا حمل کی وہ 6 مہینے، کم از کم مدت 6 مہینے۔ زیادہ کا قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ زیادہ کتنی ہے۔ دودھ کی مدت زیادہ سے زیادہ ذکر کی 2.5 سال،
یعنی 2 سال زیادہ ذکر کی سورہ بقرہ میں، اور یہاں دونوں کو ملا کر 30 مہینے ذکر کیا۔ دودھ کی مدت کم بیان نہیں کی کہ ماں جو ہے کم سے کم کتنا پلائے، زیادہ سے زیادہ بیان کیا کہ 2 سال جو ہے پلائے، اور جو ہے حمل کی مدت جو ہے وہ کم سے کم بیان کی 6 مہینے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے رہے، اور جو ہے غالباً امام حسن بھی 6 مہینے رہے، اور اسی طرح بہت کم لوگ ہیں جو 6 مہینے میں رہے۔ لیکن آج کل کی جو ہے میڈیکل سائنس ہے، اس نے بھی یہی بتایا کہ تقریباً 6-7 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، ان کی بھی یہی تحقیق ہے۔ اس سے کم مدت میں جو بچہ پیدا ہو وہ زندہ نہیں رہتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے کا بھی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک شادی ہوئی اور 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے شکایت حضرت عثمان غنی کے دربار میں کی کہ یہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو یہ باپ کا بچہ نہیں ہے، تو ان پر حد لگائی جائے۔ جب آپ نے حکم دیا، چونکہ اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، یہ آیت نازل، یہ اس آیت پر کسی نے غور نہیں کیا تھا، قرآن تو نازل ہو چکا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ دونوں کا واقعہ، عمر فاروق کے زمانے کا بھی ایک حدیث میں، اور ایک میں حضرت عثمان غنی کا واقعہ بھی آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیسے اس کو سزا دے سکتے ہو، جبکہ قرآن فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ حمل اور دودھ پلائی کی دونوں مدتیں ملا کر یہ 30 مہینے بنتی ہیں۔ جب 30 مہینے بنتی ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ ماں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ 6 مہینے بچتے ہیں۔ تو یہ اس مدت میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور دوسری روایت میں حضرت عمر فاروق نے اپنا قول واپس لے لیا۔ اور جو ہے یہ کم سے کم مدت جو ہے نا قرآن نے بیان کی ہے، زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ جو ہے دیگر ائمہ کے نزدیک، بعض ائمہ کے نزدیک 1 سال ہے، بعض کی 2 سال ہے، بعض کی 4 سال ہے، یعنی بچہ پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک محدث حضرت ضحاک جب پیدا ہوئے تو ان کے دانت نکل چکے تھے، وہ ہنس سے پیدا ہوئے، تو اس لیے ان کا نام ضحاک ہے، ہنسنے والا، وہ محدث ہے، 4 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو اس لیے ائمہ نے اس میں اختلاف کیا کہ زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے، لیکن قرآن نے مدت جو کم سے کم بیان کی ہے وہ 6 مہینے ہے۔ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر 6 مہینے میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ جو ہے جب آپ 18 سال کے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال کی ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جو ہے یہ پہنچے سیریا میں تجارت کے لیے۔ جو پہلی دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جب آپ گئے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے، تو حضور کی عمر 20 سال کی تھی جب آپ گئے تجارت کے لیے۔ تو ایک روایت کے مطابق آپ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے، اور ایک روایت ہے کہ بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے۔ تو راہب جو تھا، جس کا نام بحیرہ تھا، وہ اندر گیا، اور باہر نکلا تو اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اس معبود خانے میں، عبادت خانے میں، ان کے چرچ میں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بتایا، قبیلہ بتایا، شہر بتایا۔ پوچھا کہ یہ نوجوان جو ہے درخت کے نیچے بیٹھا، یہ کون ہے؟ ان کا نام یہ ہے، اور یہ قریش کے قبیلے سے مکہ کے رہنے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر، تو اس بات کو لازمی پکڑ کہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک اس درخت کے نیچے کوئی شخص نہیں بیٹھا جو اس درخت کے نیچے بیٹھے گا جس کا حکم ہے وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ تو یہ نبی آخر الزمان ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور آپ اس کو لازم پکڑو ان کی بات کو۔ تو اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سن لی تو اس کو پلے باندھ لیا،
اس وقت ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال کی تھی. آپ ان کے ساتھ آئے اور آپ پھر ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ حضور کے ساتھ لگے رہے اور دوستی اور جو ہے آپس کی رفاقت وہ رہی. اور جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق کی عمر 38 سال تھی. تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے جب 38 سال کے بعد 2 سال کے بعد جب آپ کی عمر صرف 40 سال کی ہوئی تو آپ نے یہ دعا کی جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دعا آپ نے کی کیا کہ اے اللہ اے میرے رب میرے دل میں یہ بات ڈال کیا کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں. کون سی نعمت؟ کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا. وعلی والدیہ، اور جو تو نے نعمت میرے ماں باپ پر کی کہ ان کو مسلمان کیا. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اس کے بعد مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو. ہاں جی. اور اصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کی اصلاح فرما. انی تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں. اب یہ دعا کی کیسی قبول ہوئی کہ جب یہ کہنا حتی اذا بلغ اشدہ، یعنی جب آپ طاقت کی عمر کو پہنچے. اور طاقت کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ جب آدمی 18 سال کا ہوتا ہے، یعنی جب صحیح کڑی اور جوان ہوتا ہے، جس وقت اس کو اپنی جوانی پر مان ناز ہوتا ہے. وہ کتنی عمر ہے؟ وہ 18 سال کی ہے. جب 18 سال کی عمر کو پہنچا اور پھر دوبارہ جب عمر اور بڑی اور پہنچے 40 سال، جوانی کا جب جوان فل آدمی ہوتا ہے وہ ہے عمر 18 سال کی. جب جوان آدمی ہوتا ہے یعنی طاقتور ہوتا ہے، کام کاج کر سکتا ہے، اس کو اپنی طاقت پر ناز ہوتا ہے، وہ 18 سال کی عمر ہے. اور جب اس کی عقل کامل اور مکمل اور تجربہ مکمل ہوتا ہے، وہ اپنے نفع نقصان کو صحیح سوچ لیتا ہے اور اپنی جوانی کے اندھا تن میں فیصلے نہیں کرتا اور اپنے سمجھ اور عقل کے مطابق اور تجربے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اچھائی برائی کو سمجھتا ہے. وہ کون سی عمر ہے؟ 40 سال. کہ فرمایا جب اور 18 سال کے بعد جب 40 سال کو پہنچتا ہے تو پھر یہ دعا کرتا ہے. پھر آدمی ہے نا سوچ پہ رکھتا ہے. تو پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمان ہونے کے بعد 40 سال کی عمر میں یہ دعا کی. وہ اللہ نے کیسی قبول فرمائی؟ کہا کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تو نے مسلمان کیا اور میرے والدین کو مسلمان کیا. تو والدین تو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ماں مسلمان ہوئی، باپ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. کہا اور مجھے ان اچھے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو. ایک ہے اچھے عمل کرنا کہ مثلا یہاں جو ہے آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا کہ رب تمہارے اوپر راضی ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے میں اور آپ یا کوئی زیادہ مربع کر وہ نیک عمل اس لیے کر رہا ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، لوگوں میں میرا نام مشہور ہو جائے. ہاں جی. لیکن یہ شرط لگانا کہ مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس میں ریاکاری نہ ہو. اب ابو بکر صدیق کے کون سے وہ عمل ہیں جس میں ریاکاری نہیں ہے، جس سے وہ راضی اللہ راضی ہے؟ یہ کہ آپ نے مسلمان ہونے کے بعد آپ نے 9 غلام ایسے خریدے جن پر کافر ظلم کرتے تھے. جیسے آپ کو حضرت بلال کا واقعہ یاد ہے، وہ تو سب کو یاد ہے نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا ظلم ہوتا تھا. اور حضرت بلال کو ابو بکر صدیق نے کیوں خریدا؟ ہاں جی. جبکہ کافر تانے دیتے تھے کہ ابو بکر ہم تو سمجھتے تھے تو بڑا سمجھدار تاجر ہے اور تو اس کو خرید لیا ہے، اس سیاہ رنگ والے غلام کو تو نے خرید لیا ہے جو اتنے کام کا کاج کا نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں تو نے ہمیں عیسائی غلام دیا ہے
جو بڑا سمارٹ تھا اور بڑا سمجھدار تھا وہ دیا ہے، تو ہم کو بڑا کامیاب بزنس مین سمجھتے تھے، لیکن آپ کامیاب بزنس مین نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ کہ اللہ راضی، اور اللہ راضی ہوا آپ سے۔ اسی طرح آپ نے 9 غلام ایسے خریدے جن پر ظلم و ستم ہوتا تھا، اور ان کو لے کر آزاد کر دیا۔ ہاں، یہ آپ نے دعا، یہ بھی قبول ہوئی آپ کی۔ پہلی دعا قبول ہوئی کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں مسلمان ہوں، پھر شکریہ ادا کیا کہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں۔ آپ کی ماں ام الخیر جو تھی وہ مسلمان ہوئی، باپ جو ہے مسلمان نہیں ہوا، لیکن باپ جا کر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ پھر دعا کی کہ مجھے ان عمل کی کام کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، غلام آزاد کیے۔ اس کے علاوہ اور کیا کام؟ یعنی جب غار حرا میں، غار ثور میں جب حضور کے ساتھ گئے تو وہ کام کیسا تھا؟ کیا رب اس سے راضی نہیں ہے؟ کتنا راضی ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اصحاب کہف کا کتا ولیوں کو غار میں بھیج کر باہر بیٹھا ہے پیرے پر، اور رب کیا فرماتا ہے، اور قرآن کا حکم کیا ہے اور حدیث کا حکم کیا ہے کہ یہ کون ہے؟ کتا جنتی ہے، جو باہر بیٹھا ہے، اندر ولی ہے، باہر پیرے میں بیٹھا ہے، وہ جنتی ہے۔ اور تصور کیجئے اس ذات کو جو حضور کو اندر لے کے گئی غار میں صاف کر کے، اور اپنے گھٹنے کو ریل بنایا صاحب قرآن کے لیے، ان کو اپنے گھٹنے پر جھولی میں لٹایا اور 3 دن وہاں بیٹھے رہے۔ تو یہ کون سی نیکی ہے؟ کیا اللہ اس نیکی سے راضی نہیں ہے؟ کیسا کام اللہ نے لیے جس سے راضی ہے؟ اور یہ وہ نیکی، ایک نیکی ہے کہ سارے عمر فاروق کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے وہ ایک نیکی دے دو۔ پوری امت کی قیامت تک کی نیکیوں سے وہ ایک نیکی افضل ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق نے کی۔ اور جب وہ نیکی کی تو غار میں آپ کو آرام پہنچایا، تو اللہ نے اس عمل کو کیسے پسند فرمایا کہ جب تک حضور رہے اپنے ساتھ رکھا، اور جب غار میں تشریف لے گئے تو جب قبر شریف میں تشریف لے گئے تو آپ کو بھی اپنے ساتھ سلا لیا۔ تو یہ وہ کام ہے جو آپ نے دعا کی کہ مجھے ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو۔ اور کیسا راضی ہوا کہ رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ان کی زندگی میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عشرہ مبشرہ جو ہیں ان میں ابوبکر صدیق کا نام سب سے پہلے آتا ہے، ابو بکر فی الجنہ۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب حضرت ابوبکر کی زندگی میں رب تعالیٰ نے ان کو دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور فرمایا اصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کی اصلاح فرما۔ اب دیکھیے کیسی اصلاح فرمائی کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں، صحابہ کہتے ہیں، حضرت علی اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ یہ واحد صحابی ہیں جو خود بھی مسلمان ہیں، ان کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں۔ کوئی صحابی تو ایسے ہیں جن کا باپ مسلمان ہے، ماں نہیں ہے، یا ماں مسلمان ہے باپ نہیں ہے، لیکن یہ وہ ہیں جن کے ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، اور خود بھی مسلمان، اور آگے اولاد بھی مسلمان، اور آگے ان کی اولاد بھی مسلمان، 4 کشتے مسلمان ہیں۔ اصلح لی فی ذریتی، میری اولاد میں اصلاح رکھ۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف فرمائی نا، کریم 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 ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کریم بیٹا کریم کا، وہ کریم بیٹا کریم کا، وہ بیٹا کریم کا۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یوسف کریم، یعقوب کریم، اسحاق کریم اور ابراہیم کریم۔ جیسے یہ 4 نسلیں ہیں، ادھر دیکھیے آپ حضرت ابوبکر صدیق کے جو بیٹے ہیں محمد، ان کے بیٹے جو ہیں وہ قاسم ہیں، قاسم مسلمان، اور اس کے بیٹے محمد مسلمان، ان کے بیٹے، ان کے والد، قاسم کے والد محمد، محمد کے والد ابوبکر صدیق، اور ان کے والد سیدنا ابو قحافہ، یہ مسلمان۔ اسی طرح نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کا نام سنا؟
یہ صحابی رسول ہے جو خلیفہ تھے مکہ مکرمہ میں، جن کو حجاج نے شہید کرایا. تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول، ان کی ماں حضرت اسماء صحابی رسول، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن. حضرت اسماء کے والد ابو بکر صدیق صحابی رسول، ان کے والد ابو قحافہ صحابی رسول. 4 پشتے ہو گئی نا. ہاں جی. اور دیکھیں اولاد ساری کہ مثلا عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ تو صحابی تھے، ان کی ماں صحابیہ تھی، ان کے والد صحابی تھے، ان کے والد صحابی تھے. یہ 4 پشتیں ہی ہو گئی. دوسری طرف دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر، جن کی پرورش حضرت علی نے کی، ان کے بیٹے حضرت قاسم جو مدینہ کے بہت بڑے مفتی رہے، بہت بڑے عالم تھے. ان کی بیٹی فروہ تھی. یہ فروہ، ان کا نکاح امام محمد باقر سے ہوا، اور امام محمد باقر کے ساتھ جب حضرت فروہ کا نکاح ہوا تو اس سے امام جعفر صادق پیدا ہوا. اس لیے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ والدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے. ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا رشتہ وہ 2 طرف سے ہے. ایک عبد الرحمن جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے، ان کی طرف سے بھی، اور حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی طرف سے بھی. تو گویا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کرام کے نانکے بنتے ہیں. یعنی حضرت علی کی اولاد سید ہے جو حضرت امام حسن امام حسین سے ہے. ہاں جی. اور جو امام جعفر صادق کی اولاد آگے چلتی ہے سادات، وہ حضرت علی کے پوتے ہو گئے سادات، اور نواسے ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق کے، کیونکہ فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی اولاد سے ہو سارے. امام جعفر صادق اس سے پیدا ہوئے. تو امام جعفر صادق کی اولاد جو ہے وہ ابوبکر صدیق کے جو ہے وہ نواسے بنتے ہیں. تو فرمایا اللہ میری اولاد میں اصلاح رکھ. تو آپ کی اولاد جو تھی ساری جو تھے وہ مسلمان تھی، بلکہ صحابی تھی، اور انہوں نے بڑی دین کی خدمات کی ہیں. آگے کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں. آخر میں یہ کہا. اللہ فرماتا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، انہوں نے جو نیکیاں کی ہم نے قبول فرما لی. تو ابوبکر صدیق نے جو نیکیاں کی ہم نے قبول فرما لی. یا اگر یہ حکم عام ہو کسی کے لیے بھی تو وہ جو ان صفات پر پورا اترے گا، وہ جو نیکیاں کریں گے کہتے ہیں ہم نے قبول فرما لی. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم ان کی گناہوں سے، ان کے جو ہے تقصیروں سے، خطاؤں سے ہم درگزر فرمائیں گے جنت والوں میں. تو یہاں بھی فرمایا فی اصحاب الجنہ کہ یہ جنت والے لوگ ہیں. تو ابوبکر صدیق کو یہاں بھی فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ جنت والے لوگ ہیں. آپ کو جنتی فرمایا، قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو رب نے ان کے ساتھ کیا ہے کہ ابوبکر صدیق جو ہے اور ان کی اولاد جو ہے وہ جنتی ہے. اب ان آیات کریمہ میں والدین کی عظمت بیان کی گئی، اور جو ہے دوسرا 40 سال کی تاریخ بیان کی گئی کہ 40 سال کا جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے اندر پوری سمجھ آ جاتی ہے. ہاں جی. اور اس کو نفع نقصان کا، بات کرنے کا، چلنے پھرنے کا سارا اس کو صحیح تجربہ ہو جاتا ہے. آپ وہ کام سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اس لیے آپ غور فرمائیں کہ کوئی بھی نبی اللہ کا جو ہوا ہے اس کو حکم اعلان نبوت کا کب ہوتا ہے؟ جب 40 سال ہو جاتے ہیں. 40 سال کے بعد، حالانکہ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی اللہ کی گائیڈنس میں ہوتا ہے، اس کی ہدایت پر ہوتا ہے. اس سے تو معصوم نبوت کے اعلان سے پہلے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، بعد میں بھی نہیں ہوتا. جب وہ اتنا محفوظ اور معصوم ہے تو کسی وقت بھی اعلان کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کی عقل پختہ 40 سال کے بعد ہوتی ہے، 40 سال کی عمر میں ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ کوئی بھی نبی، جیسے صاحب تفسیر بیضاوی وہ انہوں نے کلیئر کر لکھا کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھی جو ہے نہیں بھیجا مگر اس کو 40 سال کی عمر کے بعد حکم دیا کہ تم اعلان نبوت فرماؤ۔ اس پر کچھ لوگوں نے، کچھ محدثین اور مفسرین نے اعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھو، ان کی تو 40 سال کی عمر ہی نہیں ہوئی تھی، 33 سال کی عمر میں، 33 سال کی عمر میں ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا گیا، اس سے پہلے وہ اعلان نبوت فرما چکے تھے۔ ہاں جی، اور وہ قرآن تو کہتا ہے کہ پہلے دن ہی انہوں نے اعلان کر دیا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، ان کو پہلے اعلان کر دیا۔ فرمایا کہ یہ قاعدہ جو ہے یہ اکثریہ ہے، کلیہ قاعدہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی نبی ہیں سب نے اعلان 40 سال کے بعد فرمایا ہے۔ اور ایک آدھ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نبی کا معجزہ ہے کہ وہ ان کو پہلے فرما دیا کہ وہ اعلان فرمائیں، لیکن اکثر نبی جو ہے نا زیادہ تر وہ 40 سال کے بعد اعلان فرماتے ہیں۔ اب جو ہے 40 سال کی عمر میں ایک حدیث پاک جو ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، اور جو ہے دوسری حدیث جو مسند امام احمد بن حنبل میں کتاب میں ہے وہ حضرت انس سے ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، ان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان فرما دیتا ہے۔ جو انسان پہلے 40 سال میں اسلام پر عمل کرتا رہے، بڑے گناہوں سے بچتا رہے، کوشش کرے انسان کی اسلام پر قائم رہے، فرمایا کہ جب 40 سال کا ہو جاتا ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا حساب آسان فرما دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ اب وہ ایسے جلدی کفر کی طرف یا گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اور جو 40 سال اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس پر مہربانی فرما کر اس کا حساب آسان فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا جو 60 سال کا ہو جاتا ہے، جب 60 سال کا ہوتا ہے، 60 ایئر اولڈ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ اب وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ 60 سال کا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ مطلب ایسے کام شروع کر دیتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا، اس کی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، یعنی اس کی طبیعت میں اور زیادہ نیکی آ جاتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ بابا جی کو اب آخرت کا فکر لگ گیا ہے۔ 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب انسان 70 سال کا ہو جاتا ہے، 70 سال کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہاں جی، یہ دیکھو اچھے سائن ہے۔ ہر جو ہے نا 10 سال کے بعد اس کی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو اس کی پرموٹ ہوتا جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ زیادہ اس کی، یعنی 40 سال کے بعد اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ 60 سال کے بعد جو ہے ہم نے کیا کہا کہ اس کو توفیق مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ توجہ کرے، اب دنیا کی طرف کم توجہ دے، دین کی طرف اور اسلام کی طرف اور آخرت کی طرف زیادہ توجہ دے۔ جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب رہ گیا 80 سال، جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، جو پچھلے زندگی میں اس نے گناہ کیے ہیں وہ مٹا دیتا ہے اور اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے جب 80 سال کو ہو جاتا ہے۔ جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کی اگلے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کو حق دیتا ہے کہ تو اب اپنے گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا کر، ہم تیرے گھر والوں کو بھی بخش دیں گے، تیری اولاد کو، تیرے بہن بھائیوں کو جن کے لیے تو دعا کرے گا، ہم تیری دعا قبول کرتے ہوئے ان کو بخش دیں گے۔ اور آسمان میں جب اس کا نام لکھا جاتا ہے فرشتوں کے سامنے، یا فرشتوں کو کہا جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ لکھ دو اسیر اللہ فی الارض، یہ اللہ کا قیدی ہے زمین پر، جو یہ چھوٹے گا زمین سے یہ سیدھا ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ حدیث پاک جو ہے حضرت انس سے بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جو ہے ایک بات اور جو حضرت غالباً ایک اور روایت جو ہے ہم نے پڑھی تفسیر روح المعانی میں،
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ من عطا علیہ 40 سنۃ، جو آدمی 40 سال کا ہو جائے اور ابھی اس کو عقل نہ آئے، یہ تھی نا اس کی، جو آدمی 40 سال تک جو ہے مطلب عبادت کرتا رہے، اللہ کے احکام مانتا رہے، کچھ کمزوریاں بھی ہوتی رہیں، لیکن جو 40 سال کوشش کرے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، 40 سال کے بعد وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، جو 40 سال اپنے سنبھال کے رکھ لے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ من عطا علیہ 40 سنۃ، جس شخص پر 40 سال گزر جائیں، فلم یغلب خیرہ شرہ، اور وہ ابھی انسان کا بچہ نہ بنے، یعنی 40 سال تو ہو گیا لیکن 40 سال میں اس کی عقل ٹھکانے نہیں آئی، اب بھی وہ جو ہے بد مستیاں کرتا ہے، اب بھی وہ خرابیاں مچاتا ہے، اب بھی وہ انسان کی طرح کام نہیں کرتا صحیح، اللہ کی حضور حاضر نہیں ہوتا، اپنی آخرت کو بھول گیا ہے، تو پھر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جو اللہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پھر کیا کرے، فَلْيَتَجَهِّزْ إِلَى النَّارِ، پھر اپنی تیاری کر لے جہنم میں جانے کی، جو 40 سال کے بعد بھی انسان نہ بڑھے وہ تیاری کر لے وہاں جانے کی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے اور وہ انسان کا بچہ نہیں بنتا، یعنی وہ اپنی برائیوں کو نہیں چھوڑتا اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، اور ابھی جو ہے اس کو عقل نہیں آئی نماز روزے کی، دین اسلام کی، اور ابھی بھی وہ اپنی برائیوں پر لگا ہوا ہے، تو فرمایا یجر یدہ علی وجہ الا ان الشیطان یجر یدہ علی وجہہ من زاد علی 40 ولم یتب ویقول، یعنی جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے وہ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتا برائیوں کی، گناہوں کی، تو شیطان اپنا ہاتھ لمبا کر کے اس کے منہ پر مارتا ہے، ایسے جیسے پنجابی میں سمجھتے ہو بجا دیتا ہے، بجا سمجھتے ہو یار کوئی نہیں، کیا کرتے ہیں اس کو اردو میں، ہاں یعنی یہ کہتے ہیں نا لعنت ہے تیرے اوپر، یا ایسے کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں نا، اس کو ہماری پنجابی میں بجا کہتے ہیں، اب اپنی اردو میں اس کو کیا کہیں گے، یعنی شیطان جو ہے جب 40 سال کا آدمی ہو جاتا ہے اور اپنی بری عقدوں سے باز نہیں آتا، 40 سال کے ہونے کے بعد شیطان اس کو ہاتھ لمبا کھینچ کے اس کے منہ پر نک پر رگڑ کر ایسے لگاتا ہے کہ لعنت ہو تیرے اوپر، بجا ہو تیرے اوپر، مطلب دوسرا معنی اس کے لعنت ہو تیرے اوپر، قرض کرتا اس کو کہ تو جو ہے نا ابھی تک تو نے توبہ نہیں کی تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ دوسرے لفظوں میں اس حدیث کی تشریح ہے کہ جو آدمی رات کو سو جائے اور فجر کو نماز فجر کی ٹائم پر نہ پڑھے تو شیطان اس کے ناک پر رات گزارتا ہے، یہاں شیطان اس کے ناک پر رات گزارتا ہے، جب وہ سویا رہے تو جو ہے وہ جاگنے کی کوشش کرے تو کہتا ہے سو جا سو جا، ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی تو 1.5 گھنٹہ نماز کا باقی ہے، ہاں جی ابھی تو پڑھ لیتا ہے، کون سی جلدی ہے، تو تھپکتا ہے اس کو، یعنی آپ خود تجربہ ہوگا کہ جب انسان جاگتا ہے فجر کو تو کئی دفعہ نماز کے ٹائم میں جاگ ہوتی ہے لیکن انسان اٹھتا نہیں ہے، ابھی 1.5 گھنٹہ ہے، تھوڑی دیر اور سو لوں، یا کوئی جگاتا ہے آپ کو تو کہتے ہیں اچھا جاگ لیتے ہیں تھوڑی دیر اور مجھے سونے دے، تو یہاں کرتے کرتے اس کا پورا وقت گزر جاتا ہے، تو شیطان یہاں گزارتا ہے ناک پر رات اور اس کو تھپکیاں دیتا ہے، سو جا سو جا ابھی بڑا ٹائم ہے، اور جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے ناک پر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے کہ میرا کام ہو گیا اب تیرا بھی ہو گیا، وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کا وہی مطلب ہے کہ جب 40 سال کا آدمی ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے توبہ نہیں کرتا تو شیطان اس کے منہ پر جو ہے نا اس طرح کر کے وہ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے کیا مطلب نکلا کہ 40 سال کی عمر میں انسان جو ہے وہ صحیح کامل اور کامیاب ہوتا ہے، اور ان آیات سے ایک مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ والدین کا احترام کرنا، ادب کرنا یہ فرائض میں سے ہے، ان کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی جیسے نماز کا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، برائی شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو انسان والدین کو خوش رکھتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حضور
اس کو کتنی کامیابی اور کامرانی ملتی ہے۔ آج میں نے اپنی لائبریری سے یا مسجد سے یہ کتاب منگوائی، اس کا نام ہے تفسیر روح البیان۔ اس میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا، میں نے اس لیے لیا، میں آپ کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حیران رہ جائیں کہ واقعے کو سن کر کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کتنی عزت دیتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو کتنے اجر عطا فرماتا ہے۔ امام یافی نے یہ حکایت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کی اور کہا ہے میرے نبی اخرج الی ساحل البحر تبصر عجیبا، اے میرے نبی کل صبح نا یہ جو سمندر کا کنارہ ہے وہاں چلے جانا اور ایک عجیب واقعہ رونما ہوگا، وہ اس کو دیکھنا۔ اب سلیمان علیہ السلام اس فکر میں کہ وہ کون سا اچھا واقعہ ہے جو میں جا کر دیکھوں، رات گزاری، صبح اپنے وزیروں کو ساتھ لیا، جنات بھی ساتھ ہوتے تھے، جنوں کو ساتھ لیا، انسانوں کو ساتھ لیا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو فخرج سلیمان، سیدنا سلیمان علیہ السلام باہر نکلے، وَمَن مَّعَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ساتھ جن بھی بے شمار تھے، انسان بھی بے شمار تھے آپ کے ساتھ۔ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى السَّاحِلِ الْتَفَتَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، جب آپ وہاں نکلے تو آپ نے سمندر کو دیکھا، حد نگاہ تک پانی ہے، دائیں دیکھا کوئی بندہ نہیں، بائیں دیکھا کوئی بندہ نہیں، کوئی ایسی نئی شے نہیں، کوئی عجیب شے نہیں۔ تو حیران ہو گئے کہ مجھے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر کے کنارے جاؤ، ہم آپ کو عجیب چیز دکھائیں گے، لیکن مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قال العفریت، قرآن مجید میں آتا ہے نا جب آپ نے تخت منگایا تھا تو عفریت جو تھا، عفریت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے ایک خبیث جن، یعنی جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ شیطان قسم کا جن تھا، اس کو کہا اور اس نے کہا میں تخت لاؤں گا لیکن آپ کی مجلس برخاست ہونے تک، یعنی جو سب سے طاقتور تھا وہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے کہا عفریت کو کہا کہ اے عفریت تو دیکھ ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی، سمندر میں کوئی چیز ہے، سمندر میں چلا جا جتنا بھی نیچے جا سکتا ہے اور سمندر میں دیکھ کے آ کہ کیا چیز عجیب ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جب وہ نیچے چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد جب واپس آیا تو کہنے لگا یا نبی اللہ انی ذهبت فی هذا البحر مسیرۃ کذا و کذا، میں حضرت جی میں اتنا تیزی کے ساتھ گیا، میں پورے سمندر کی تہہ میں پہنچا، جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا نا تہہ میں پہنچا، میں بڑی دور تک گیا، شمال جنوب مشرق مغرب کی طرف، لیکن جو ہے میں وہاں تک پہنچا اور فلم اصل الی قارئہ، اور میں جہاں تک پہنچا میں اگرچہ بالکل گہرائی تک تو نہیں پہنچ سکا لیکن جو میری طاقت تھی میں وہاں تک پہنچا، فلا اولا ابصرت فی شیء، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ آپ نے دوسرے فرید کو فرمایا، دوسرا جن جو تھا جو اس سے زیادہ طاقتور تھا، آپ نے فرمایا تو جا، اب وہ گیا، وہ بھی جب نیچے گیا تو وہ بھی واپس آیا، اور ثم رجع بعد الساعة وقال مثل قول الاول، کہا کہ میں بالکل نیچے تک گیا، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اب آپ نے اس کو کہا کہ پھر جا، دوبارہ پھر جا، وہ پھر گیا تیسری بار، اب 2 دفعہ پہلے جن گئے تھے، اب یہ تیسری دفعہ گیا اور یہ پھر کے آ گیا اور کہا کہ اسی طرح کہا کہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو چھوڑا اور اپنے وزیر جو تھے آصف بن برخیہ، وہ جو تخت لایا تھا نا اللہ کا ولی، وہ بھی ساتھ تھا۔ فقال لآصف بن برخیہ، اب آصف بن برخیہ کو کہا وہ وزیر، وہ آپ کا وزیر تھا، صحابی تھے، وزیر تھے، الذی ذکر اللہ تعالیٰ فی القرآن بقولہ وقال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس کو کہا کہ اے آصف ایتنی بعلم ما فی البحر، جا اور جو کچھ ہے نا اپنے علم کے مطابق، طاقت کے مطابق
سمندر کے اندر دیکھ کیا، کیونکہ باہر کوئی چیز نظر نہیں آتی. جب رب نے حکم دیا ہے تو کوئی شے عجیب ہے جو ہمیں نہیں مل رہی، جا تو لے کے آ. فجاءہ، آپ گئے حضرت آصف. اور پتہ جو آدمی 1 مہینے کی مسافت سے اتنا بڑا تخت آنکھ چپکنے کی دیر میں لا سکتا ہے، اس کے پاس کتنی طاقت ہوگی. وہ گئے، جو کام جن نہیں کر سکے وہ آپ اللہ کے بندے نے کیا. آپ جائے اور نیچے ہے نا ایک کافور، یعنی کافور سمجھتے ہیں؟ کافور وہ ٹکیا ہوتی ہے جس کو کیا بولتے ہیں، ہاں جیسی یہ جو ہے نا پانی میں ڈالتے ہیں تو خوشبو پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک نا کمرہ، ایک محل کمرہ پورے کافور کا وہ بنا ہوا. حضرت آصف اس کو اٹھا کر سمندر سے باہر آئے، جس کے 4 دروازے تھے. 4 دروازے تھے. ایک دروازہ موتیوں کا تھا، ایک دروازہ سونے کا تھا، ایک دروازہ زبرجد کا تھا سبز کا، اور ایک تھا سرخ یاقوت کا. یہ 4 دروازے، ایک اس طرف، ایک دروازہ اس طرف، ایک اس طرف، ایک اس طرف، 4 دروازے. اور 4 دروازے کھلے تھے اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس محل میں داخل نہیں ہوا، اور سمندر سے وہ لے کے آئے. جب آپ نے دیکھا تو قطرہ پانی کا نہیں ہے، وَهِيَ فِي دَاخِلِ الْبَحْرِ فِي مَكَانٍ عَمِيقٍ، اور وہ اتنا گہرائی میں تھا، سمندر کی گہرائی میں، کہ سمندر کے اندر اور گہرائی میں. اور پھر وہ طاقت سمندر کے نیچے سے وہ کمرہ لے کے آئے، دروازے اسی طرح کھلے، پانی کا ایک قطرہ بھی اس مکان کے اندر داخل نہیں ہوا. فوضع بین یدی سلیمان علیہ السلام، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ نے دیکھا تو اس کے درمیان ایک خوبصورت نوجوان، بالکل جوان، خوبصورت شکل و صورت، لباس بڑا خوبصورت، وہ اس کمرے کے اندر کھڑا ہے، ہاں جی، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. کمرے کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہے جب حضرت آصف اس مکان کو لے کر آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ دروازے کھلے تھے، اس کے اندر داخل ہو گئے کہ میں جا کر دیکھوں کو دیکھوں. اندر گئے، السلام علیکم، اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، ہاں جی. وقال لہ، اور آپ نے اس سے پوچھا، ما انزلک، اور تمہیں اس مکان کے اندر اور پھر جو ہے اس کو سمندر کی گہرائی میں تمہیں کس نے ڈالا ہے، تو کیسے چلا گیا وہاں؟ ہاں جی. کہنے لگا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، بات سنے میں کیسے گیا. انہو کان ابی رجلا مقعدا، میرا باپ جو تھا نا وہ ہاتھ پاؤں سے معذور تھا. میرا باپ جو تھا ہاتھ پاؤں سے معذور تھا، یعنی اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے تھے، اس کے پاؤں بھی کام نہیں کرتے تھے. ہاں جی، وہ ہینڈی کیپ تھا، بالکل چل پھر نہیں سکتا تھا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا. اور میری ماں اندھی تھی. باپ میرا ہینڈی کیپ اور ماں میری اندھی تھی. فَأَقَمْتُ فِي خِدْمَتِهِمَا 70 سَنَةً، 70 سال میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی. 70 سال، اس دور میں تو عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی نا، تو 70 سال میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی. جب میری امی کی وفات ہوئی، فوت ہوئی، تو اس نے میرے لیے دعا کی، کیا؟ اللہم اطل حیات ابنی فی طاعتک، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر لمبی کر دے اور یہ تیری عبادت میں مصروف رہے. یہ دعا ایک تو ہوتی ہے نا کہ یا اللہ مجھے لمبی عمر دے دے. کتنی لمبی عمر؟ کہ جتنی لمبی عمر ہوگی اتنے سال میں جو ہے نا سوشل سیکیورٹی لیتا رہوں گا. یہ بھی تو دعا ہے نا کہ ہر سال چلو $10-15 بڑھے تو اب 100 سال 200 سال عمر مانگے تو پھر بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں نا. نہیں، لیکن اس نے کیا دعا کی؟ اے اللہ میرے بیٹے کی عمر زیادہ کر دے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یعنی جب دعا بھی مانگو تو اس کے اندر ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت شامل ہو اور گناہوں سے انسان جو ہے وہ بچنے کی دعا کرے. کیا پتا کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ کس وقت جو ہے قبول فرما لے. تو اس نے وہاں نے کتنی خوبصورت دعا کی کہ اس کو لمبی زندگی عطا فرما، لیکن تیری عبادت میں رہے گی.
اور جب میرے والد کی وفات آئی، اس کے بعد والد فوت ہوا، اس نے دعا کی کتنی اچھی، اللہم استخدم ولدی فی مکان لا یکون للشیطان علیہ سبیل، اے اللہ میرے بچے کو ایسی جگہ پر رکھنا جہاں شیطان بھی اس کے ساتھ نہ پہنچ سکے۔ اب دیکھو انسان عبادت کرے تو شیطان تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ایون آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو شیطان اگر اندر نہ بھی آئے تو باہر سے بھی پھونک مارے تو ہمارے لیے تو وہ بھی کافی ہے نا۔ ہاں جی، لیکن دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسے مکان پر رکھ جہاں شیطان کا اثر نہ ہو۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سمندر کی ایسی گہرائی میں تھا کہ جس میں عفریت قسم کے جو جن تھے وہ بھی اس کے مکان تک نہیں پہنچ سکے۔ تو والد کی دعا کہاں تک پہنچی؟ یعنی اس کو جہاں شیطان اس کے پاس نہ پہنچ سکے، پانی نہیں گیا اس مکان کے اندر، شیطان نہیں پہنچا وہاں، اور وہ عبادت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب انہوں نے دعا کی، والد فوت ہو گئے، تو میں ان دونوں کو دفن کیا۔ ماں باپ کو دفن کرنے کا بعد جب میں فارغ ہو گیا تو میں دل گھبرایا، میں اسی ساحل پہ جہاں آپ کھڑے ہیں اسی میں سمندر کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں کھڑا آیا تو مجھے نا یہ قبہ جس کے اندر میں کھڑا ہوں یہ مجھے وہاں پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنی چمک تھی اس کے اندر کہ میں جو ہے نا اس کو دیکھنے کے لیے اس کے اندر داخل ہو گیا، جیسے آپ اندر آ گئے۔ جب میں اندر آیا تو میں دیکھوں کہ کتنا خوبصورت ہے۔ فجاء ملک من الملائکۃ فاحتمل القبۃ وانا فیہا، اتنے میں ایک فرشتہ کوئی آیا، اس نے قبے کو اٹھایا اور میں قبے کے اندر تھا، اس کمرے کے اندر، اور لے کر سمندر کے نیچے چلا گیا۔ اب میں اس میں، اور مجھے اس سمندر کی گہرائی میں وہ لے کر چلا گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں ففی ای زمان کنت اتیت ھذا السائل، یہ کون سے سن کی بات کر رہا ہے، وہ یہ کب کی بات ہے کہ تو کب سے یہاں آیا تھا اس ساحل پر؟ قال فی زمن ابراہیم خلیل علیہ السلام، میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا جب میں سمندر کے کنارے آیا اور مجھے اندر لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تاریخ نکالی، فیضا لہ الفا سنۃ و اربعمائۃ سنۃ، کتنے سال ہے؟ 2400 سال ہو گئے تھے اس وقت، 2400 سال ہو گئے تھے، اور وہ اس قبے میں تھا، یعنی 2400 سال وہ سمندر میں عبادت کر رہا تھا، اور وہ جوان تھا، لا شیبۃ فیہ، کوئی سفید بال نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی جھریاں نہیں منہ پر، کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں، اسی طرح نوجوان ہے، بڑی اچھی صحت ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے ینگ مین فما طعامک و شرابک فی داخل ھذا البحر، اس سمندر کی اتنی گہرائی میں کھاتا پیتا کیسے ہے؟ ہاں جی، تیرا کھانا کہاں سے آتا ہے، پینا کہاں سے آتا ہے؟ ہاں جی، تو کہنے لگا یا نبی اللہ یاتینی کل یوم طیر اخضر فی منقارہ شیء اصفر مثل راس الانسان، ہر روز ایک پرندہ سبز کلر کا میرے اس مکان میں داخل ہوتا ہے، اور اس کی چونچ میں اتنا بڑا، جتنا انسان کا سر ہے اتنا بڑا جو ہے نا کوئی چیز ہوتی ہے، سمجھ لیں آپ ڈبہ ہوتا ہے کوئی اس طرح کا جو دسترخوان ہوتا ہے، وہ میرے سامنے آ کے رکھ دیتا ہے، میں اس کو کھاتا ہوں، اور اس میں دنیا کی ہر نعمت جو لذیذ کھانا ہے اس کا مجھے ٹیسٹ آتا ہے، اور جب میں کھاتا ہوں فَيَذْهَبُ عَنِّ الْجُوعِ، بھوک چلی جاتی ہے اس کے کھانے سے، عطش پیاس چلی جاتی ہے، ہر گرمی چلی جاتی ہے، برد سردی چلی جاتی ہے، نوم نیند چلی جاتی ہے، والنعاس اونگ چلی جاتی ہے، وحشت ہر قسم کی گھبراہٹ، والفطرہ ہر قسم کا فکر، یعنی کوئی ایسی چیز جو انسان کو دنیا میں لائق ہوتی ہے وہ ساری تکلیفیں اس کے کھانے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تمہیں واقعی عجیب چیز ہم نے دیکھ لی جو رب نے دکھائی ہمیں، اتاقف معنا ام نردک الی موضعک، تو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے اب، یا کہ واپس سمندر کی گہرائی میں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا ردنی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے واپس جانے دو، میں جہاں ہوں وہاں ٹھیک ہوں، مجھے وہاں بھیج دیجیے۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا آصف رد دے ہو یا آصف، آصف اس کو لے جاؤ اس کمرے کو جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دو۔ فردہ
حضرت عاصم بن برقیہ لے گئے، اس کو وہی رکھ دیا. ثم التفت، پھر آپ نے توجہ فرمائی لوگوں کی طرف، انسان، اور کیا کہا؟ فقال انظروا کیف استجاب اللہ دعاء الوالدین، اور لوگوں دیکھو اللہ نے ماں باپ کی دعا کو کس طرح قبولیت بخشی. اللہ نے والدین کی دعا کو کس طرح قبولیت بخشی ہے. فرمایا فاعذرکم عقوق الوالدین رحمکم اللہ، اور میں تمہیں، اللہ تمہارے پر رحم فرمایا، میں تمہیں وارن کرتا ہوں کہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اس کو سزا اسی طرح ہوگی، اور جو والدین کی خدمت کرے گا رب تعالیٰ اس کو ایسا اجر عطا فرمائے گا. یہ تفسیر روح البیان میں اس آیت کے ساتھ جو آج جس کا آج ہم درس دے رہے ہیں، یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث پڑھے، قرآن کی آیات پڑھے. جو آدمی ماں باپ کو راضی رکھتا ہے، ماں باپ جیسے بھی ہوں، ماں باپ جیسے بھی ہوں، ماں باپ خوش ہوں، ان کے منہ سے جو دعا نکلے گی خوشی کے وقت میں، وہ اس انسان کے لیے کافی ہے. اور اس کے لیے جو ہے بے شمار ایسی آیات، احادیث اور ایسے واقعات ہیں. رب تعالیٰ ہر مسلمان کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کی دعا جو ہے انسان کو تکلیفوں سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، شر سے بچاتی ہے. اور میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، تو ابن قیم نے بھی کتاب الروح میں نقل کی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کل دیکھا خواب میں، ایک آدمی جو تھا ہمارے شہر کا، اس کو فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو اس کو واپس بھیج دیا گیا کہ یہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کو ابھی رہنے دو، ابھی اس کو، یعنی موت تو نہیں ٹلتی نا، لیکن وہ بھی ٹل گئی. یہ بھی دیکھیے ابن قیم لکھ رہا ہے. اور جو ہے نا شارح بخاری مولوی انور شاہ کشمیری، اس نے بھی بخاری کی شرح میں اس کو نقل کیا، اور تہذیب و تہذیب میں بھی غالباً ہے، تقریب و تہذیب میں بھی حدیث پاک آتی ہے غالباً. تو یہ ہے کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے. اب آگے اس آدمی کا ذکر کر رہا ہوں، قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی. والذی قال لوالدیہ، اب وہ ایک فیملی مسلمان تھی، ماں باپ مسلمان تھے، تو وہ بیٹے کو کہتے کہ تو مسلمان ہے، مسلمان ہو جا، اللہ پر ایمان لا، اور تو جو ہے نا اچھے کام کیا کر، تو نے قیامت میں رب کی حضور حاضر ہونا ہے. جب وہ یہ کہتے تو آگے سے کیا کہتا؟ والذی قال لوالدیہ، اللہ اس آدمی کا ذکر فرماتا ہے جو اپنے والدین کو اف کہتا تھا. اب اف کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ خبردار لا تقل لہما اف، اپنے والدین کو اف تک نہ کرو. اف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اف کا یہ نہیں کہ صرف اف کا لفظ نہ کہو، اف کا مطلب ہے کہ ہر وہ حرکت جو تمہارے والدین کو پریشان کرے، جو تمہارے والدین کو اچھی نہ لگے، وہ حرکت ان کے سامنے نہ کرو. یعنی اپنے چہرے پر بال نہ ڈالو، اپنے چہرے پر ایسی حرکت نہ کرو جس سے ماں باپ بس سمجھے کہ یہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے. ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس سے وہ آپ سے بدظن ہو جائیں، جس سے ان کو تکلیف پہنچے، جس سے ان کو دکھ پہنچے. یہ مطلب ہے لا تقل لہما اف، یعنی ہر زجر اور جھڑک کی بات جو ہے نا وہ نہ کرو. تو یہ فرمایا جب وہ کہتے نا کہ اس کو کہتے تو اپنے والدین کو اف کرتا، یعنی اف کا مطلب کہ ان کو آگے سے انکار کرتا، ایسی بات کرتا جس سے ان کو تکلیف ہوتی. اور کیا کہتا؟ اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قیامت سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، حالانکہ اتنی امتیں، اتنے قومیں، اتنے لوگ پہلے مر چکے ہیں میرے سے پہلے اور کوئی بھی نہیں آیا. جیسے آپ کسی کو بولیں کہ جی قبر کے بعد ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے ایک دن، تو لوگ کہیں گے 50,000 سال ہو گئے، 100 سال ہو گیا، آج 10 صدیاں گزر گئیں، وہ اتنے آدمی مرے ہوئے ہیں، آج تک تو کوئی نہیں آیا، تو ہم کیسے اٹھیں گے؟ تو وہ انکار کرتا. اس نے کہا کہ تم مجھے وعدہ کرتے ہو، مجھ سے بات کرتے ہو کہ مجھے نکالا جائے گا قبر سے، وقد خلت القرون قبلی، اور حالانکہ مجھ سے پہلے کتنے لوگ، کتنی امتیں، کتنے قبیلے، کتنی سنتیں وہ گزر چکی ہیں، مر چکی ہیں. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ. تو جب والدین یہ بات سنتے نا اس کے،
تو وہ کہتے ستیہ ناس تیرا، تو کیوں ایسی باتیں کرتا ہے، آمن، اللہ پر ایمان لا۔ ماں باپ یہ کہتے کہ کاش یہ مسلمان ہو جاتا، یہ ایمان لے آتا، ہماری بات کو مان لیتا، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ ہاں جی، ان وعد اللہ حق، تو ماں باپ کہتے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو اٹھے گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو آگے سے یہ کیا کہتا، فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ سارے کہانیاں قصے ہیں، نہ کوئی قیامت کے دن اٹھے گا، نہ کوئی قبر سے نکلے گا، یہ سارے قصے کہانیاں ہیں، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی ثابت ہو چکی ہے ان گروہوں میں، یعنی وہ گروہ جو پہلے گزر چکے ہیں، جن بھی اور انسان بھی، جو ایمان نہیں لائے تھے اور قبر کے اور حشر کے منکر تھے، ان پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کیا، انہم کانوا خاسرین، کہ قبروں سے اٹھنا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، ان باتوں کو نہیں مانا، فرمایا انہم کانوا خاسرین، وہ لوگ نقصان میں رہے، یعنی قیامت میں ان کو عذاب ہو اس بات کا کہ جو اس بات کو، اس کو نہیں مانتے کہ قیامت میں کہ اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے، وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ قیامت میں ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، حشر قائم ہونی ہے، قبروں کے بعد سب نے اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور پل صراط ہے، جنت اور دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، وہ اس کے منکر ہیں۔ فرمایا جو اس کے منکر ہیں انہم کانوا خاسرین، وہ ضیاءکار اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر ایک کے لیے عمل کے درجے ہیں، ہر ایک کے لیے عمل کے درجے ہیں، جس کی اچھے عمل ہوئے وہ جنت الفردوس اور اعلیٰ مقام پر ہوگا، جس کے درجے، جس کے اعمال کم ہوئے وہ اس سے نیچے ہوگا، جس کے اعمال اور کم ہوئے وہ اس سے نیچے ہوگا، جس کے اعمال اور کم ہوں گے وہ اس سے نیچے ہوگا۔ اسی طرح جہنم میں بھی درجے ہوں گے، جس آدمی کے گناہ بہت زیادہ ہیں، شرک بہت زیادہ ہے، کفار زیادہ ہے، کفر زیادہ ہے، وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔ یعنی 7 دوزخیں ہیں نا، 7 جہنم ہیں، جو سب سے نچلی جہنم ہے اس میں کون ہوگا، منافقین، ان منافقین ہوں گے۔ ان المنافقین، قرآن فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، جس میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اس میں کون ہوگا، منافقین ہوں گے۔ اسی طرح منافقین کا درجہ، اسی طرح پھر جو ہے یہود کا، نصارہ کا، بت پرستوں کا، یہ علیحدہ جیسے جیسے گناہوں کی کیٹیگریاں ہیں، اسی طرح جو ہے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا وہ جہنم کا جو پہلا درجہ ہے، اونچا درجہ جو ہے جہنم کا پہلا درجہ، اس میں وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان، جن کی قسمت میں جہنم میں جانا لکھا ہے زیادہ گناہوں کی وجہ سے، یا وہ کفار یا وہ لوگ جن کی بخشش کی کچھ سبیل ہے اور ان میں ہلکا عذاب ہے، وہ لوگ اس جہنم کے پہلے طبقے میں جائیں گے۔ مسلمانوں کو پھر اس طبقے سے نکال دی۔ میں نے پڑھا تھا تفاسیر میں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جو لوگ جہنم کے پہلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، ایک وقت آئے گا وہ خالی ہو جائے گا، خالی کر کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو نکال کر اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم سے ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو جہنم کا طبقہ پہلا خالی ہو جائے گا، یعنی یہ وہ طبقہ ہے جس میں جو ہے وہ لوگ ہوں گے جن کو ہلکا عذاب ہوگا۔ یعنی ہلکے سے یہ نہ سمجھنا کہ بالکل معمولی ہے، ہلکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پناہ دے جس کے پاؤں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اس آگ کی جوتی سے دماغ کھولے گا اس کا، اتنا بڑا سخت عذاب۔ تو فرمایا ہر ایک کے لیے، ہر آدمی کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ ان کے کام انہیں پورے بھر دے گا، اور ان پر ظلم نہیں، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جیسا کسی کا عمل ہوگا، نیک یا برا۔ برے والے کو اتنی سزا ہوگی جتنا اس کا برا عمل ہے، نیکی والے کو اتنا درجہ دیا جائے گا جو اس کے درجے جو اس کے ہیں، انلیس کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اس کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ آخری ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب قیامت کے دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا،
یعنی کافروں کو پکڑ کر اس کو جہنم کے کنارے لایا جائے گا اور کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، فرمایا کہ تم نے اپنے حصے کی پاک چیزیں دنیا کی زندگی میں تم نے پا لی، یعنی یہ دیکھو یہ جہنم تمہارے لیے ہے۔ تو وہ اگر کہیں گے یا سوچیں گے کہ دنیا میں انہوں نے نیک عمل کیے تھے، آپ دیکھتے ہو نا کہ بہت سارے کافر ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، مثلا غریب کو کھانا کھلا دیا، کافر ہیں جو کسی کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، کسی پر رحم کرتے ہیں، بہت سارے کافر ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب جہنم میں جائیں گے نا یہ کافر لوگ، اور ان کو جہنم دکھائی جائے گی کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اب جو انہوں نے دنیا میں نیکی کی ہوگی، اب اس کی تفسیر ہے، فرمایا کہ جو تم نے دنیا میں نیکی کی تھی تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں اس کا اجر پا لیا، اس کا اجر پا لیا۔ تین تفسیریں ہیں اس کی کہ کیسے اجر پا لیا۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ جو دنیا میں تم نے نیکی کی تھی اس کے عوض ہم نے دنیا میں تمہیں آرام دیا، کہ بیماری نہیں دی، تمہیں لمبی عمر دی، تمہیں گاڑیاں دی، تمہیں نعمتیں دی، تمہیں کھانے پینے کے لیے دیا، تمہیں پوری قوموں کا سردار بنا دیا، تمہارے سر کو کبھی درد نہیں ہوا، تمہارے علاقے کو ٹھنڈا رکھا، گرمی نہیں پہنچائی، تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ نعمتیں اللہ کی ہیں یا نہیں؟ تو فرمایا جو کافروں کے عمل اچھے ہیں، یہ جو ان کو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دے دی تاکہ وہ تمہاری نیکیوں کا یہ تمہارا اجر تم کو ہم نے دے دیا۔ ہاں جی، اور جو ہے کہا جا کہ دنیا میں تم نے نعمتیں پا لی اور ہم نے تمہیں اجر دے دیا۔ اسی طرح جو مومن ہے جب وہ دنیا آخرت میں جائے گا قیامت کے دن، تو اللہ فرمائے گا کہ اب تم نے جو دنیا میں جو گناہ کیے تھے، یہ بھی بات سن لیں، کافر کو کہا جائے گا جو تم نے نیکیاں کی ہیں اس کا اجر تمہیں دنیا میں ہم نے دے دیا، اب تمہارا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے۔ مومن کو کہا جائے گا کہ دنیا میں جو تم نے گناہ کیے، تو نے بیماری میں، تکلیف میں، مقدموں میں، پریشانی میں تم نے وہ مصیبتیں برداشت کر لی، اب تمہارے گناہوں کا یہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ مومن کے لیے نعمت ہے۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، اگر کسی شخص کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، یعنی اس کو تکلیف تب آتی ہے جب اس کا کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ کسی مسلمان کو پریشانی ہے، مثلا آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کسی نے پریشان کیا، جی آپ کی گاڑی چوری ہو گئی خدا نخواستہ، یا کوئی کہے جی آپ کے گھر میں یہ تکلیف ہو گئی، یا آپ کے بچے کو، اب آپ کو پریشانی ہوئی نا، اس پریشانی کے بدلے میں اللہ آپ کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ انسان مومن کو دنیا میں کوئی بھی پریشانی ہو، رب تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کافر جو نیکی کرتا ہے اس کو اس کے بدلے میں دنیا میں اچھائی مل جاتی ہے، اس کو اچھی گاڑی مل گئی، اس کو صحت اچھی مل گئی، اور اس کے لیے پریشانی دور ہو گئی، دنیا میں اس کو سکھ کا سانس چار لے لی اس نے۔ یہ کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، یعنی اپنے حصہ کی پاک چیزیں تم دنیا میں فنا کر چکے۔ ایک یہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ تم نے دنیا کی نعمتیں جو تھی اپنے نفس اور ذات کے لیے تم نے خرچ کی، آخرت کے لیے تم نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے تمہارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ تیسری تفسیر اس کی ہے کہ تم جسمانی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دنیا میں لگے رہے، یعنی مکان اچھا بنا لیا، گاڑیاں اچھی لے لی، جابیں اچھی کر لی، سرداری مل گئی، تمہیں جاب اچھی مل گئی، تم سپروائزر بن گئے، تم جب کسی کمپنی کے لیڈر بن گئے، یہ ساری نعمتیں تم جسمانی طور پر تمہیں آرام پہنچنے کے لیے تم نے حاصل کر لی، اور آخرت کے لیے تم نے کچھ نہ چھوڑا، اس لیے تمہارا آخرت میں، قرآن فرماتا ہے ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، کافر کا کوئی حصہ نہیں، اور مومن کے لیے بالکل آخرت جو ہے وہ مومن کے لیے ہے۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم ان کو برت چکے، یعنی کافر کو کہا جائے گا تم دنیا کی نعمتوں میں
تم جو اچھائیاں کی ہیں، تم نے دنیا کی نعمتیں پا لی، تم اپنا حصہ ختم کر چکے. یو آلریڈی گاٹ وٹ ایور یو وانٹ. جو بھی اچھا کیا وہ تم نے لے لیا. آج کے دن فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا. آج تم ذلیل ہو گے. ان کو کہا آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. تم ناحق تکبر کرتے تھے. جو ناحق تکبر کرتا تھا یعنی کافر اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، یہ تکبر ہے نا. تم تکبر کرتے تھے اپنی دنیا میں آ کر، اس لیے تمہیں ذلت کا عذاب ہوگا. لیکن یاد رکھیے مومن کو ذلت کا عذاب نہیں ہوگا قیامت کے دن. ہاں جی، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید غالباً سورۃ تحریم میں ہے، ہاں جی، جو ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت نہیں دکھائے گا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے، آپ پر ایمان لائے، مومن ہوئے، ان کو بھی اللہ ذلت کا عذاب دے دے گا. تو مسلمان قیامت کے دن کبھی ذلیل نہیں ہوگا. تو مسلمان جو ہے نا ان کو عذاب نہیں ہوگا ذلت کا. اگر ان کو تھوڑی بہت جھڑک بھی ہوگی تو وہ ذلت کی نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوگی. تو ان کو کہا، کافروں کو کہا تمہیں ذلت کا عذاب ہوگا. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو تم فسق اور حکم عدولی کرتے تھے. اس میں ایک بات اور ہے، بڑی اہم بات ہے. اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہو تو میں آپ کے گوش گزار کر دوں. اس آیت سے آپ کو یہ معلوم ہوا نا کہ کافروں کو اس دنیاوی زندگی میں جی آرام پہنچا اور آخرت میں ان کو عذاب پہنچا. تو جو ان کو آخرت میں آرام پہنچنا تھا وہ آرام کیوں نہیں پہنچا؟ کہ ان کو دنیا میں آرام دے دیا گیا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے پرہیز کرتے تھے اور وہ نہیں کرتے تھے تاکہ آخرت کی نعمتیں بچ جائیں. آخرت کی نعمتیں بچ جائیں. بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے، میری بات غور سے سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا قاضی بنا کر. جب بھیجنے لگے، وہ بہت پیارے صحابی تھے حضور کے، بھیجنے لگے تو کہا معاذ دنیا کی نعمتوں سے ذرا بچ کر رہنا. کیا فرمایا؟ دنیا کی نعمتوں سے بچ کر رہنا، یعنی ان کو اپنے پر سوار نہ ہونے دینا. ہاں جی، اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں تھوڑی وضاحت سے بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ریت پر آپ نے چٹائی بچھائی کھجور کی. یہ صف ہوتی ہے نا، جب گاؤں میں پہلے ہوتی تھی صفیں، اب تو بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی، ہم تو کارپیٹ آ گئے نا. یہ کھجور کے پتوں کی چٹائی بنی ہوتی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کے اوپر بچھائی ہوئی ہے اور آپ اس پر لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی اور کپڑا نہیں ہے، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا تکیہ جو ہے وہ چمڑے کا ہے اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. کھجور جو ہے نا اس کے جو پتے ہیں وہ کوٹ کر نرم کر کے وہ جو ہے نا روئی کی جگہ وہ بھرے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کا تکیہ تھا، آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ لیٹے ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہوں نے دیکھا تو آپ اٹھ بیٹھے. جب حضور اٹھ بیٹھے تو آپ کے نا ایک پہلو پر وہ ریت لگی ہوئی تھی. چونکہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے تو ریت بھی وہاں تھی، تو ریت آپ کی جسم پر لگی ہوئی تھی اور پشت پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے. تو حضرت عمر نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا یعنی روم اور کسرا کی ایران کے بادشاہ وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور ان کے پاس رب تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ایسے غلاف، ایسے ریشمی لباس، ریشمی گدے ان کے پاس، نوکر چاکر موجود ہیں، اور آپ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کی امت کا اور آپ کا یہ حال ہے. آپ کیوں نہیں دعا فرماتے اللہ کی بارگاہ میں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آسانی پیدا فرما دے۔ کیا فرمایا؟ آپ کیوں نہیں دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آسانی پیدا فرما دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ان کی بات سنی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے عمر، اما ترضی ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا تو نہیں چاہتا کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ جواب تھا۔ کیا تو نہیں چاہتا، تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ دنیا کی 4 دن کی زندگی وہ آرام سے گزار لیں اور دنیا ان کے لیے ہو جائے اور آخرت ہمارے لیے ہو جائے؟ کیوں نہیں چاہتا؟ اب یہ بات جب سنی اس جملے کا عمر پر ایسا اثر ہوا، عمر کا اثر ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کی اس کے بعد کیسی زندگی گزری۔ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور جبے کو کتنے پیمانے لگے ہیں؟ 17 پیمانے لگے ہوئے، اور چمڑے کا پیمانہ بھی اس میں لگا ہوا۔ جب آپ سیریا جاتے ہیں فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، جب انہوں نے کہا کہ آپ کا خلیفہ صرف ہمارے پاس آ جائے، ہم لڑائی کے بغیر تمہیں بیت المقدس کی چابی دے دیں گے، تو یہ واقعہ پھر لمبا، میں اس کو زیادہ نہیں کرنا چاہتا، بڑا خوبصورت واقعہ، میں صرف پوائنٹ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، آپ گئے، 1 اونٹ 1 غلام، 1 اونٹ 1 غلام، کوئی فوج ساتھ نہیں، کوئی لشکر ساتھ نہیں، اور وہ غلام جو ہے باری باری، عمر اور حضرت آپ کا غلام باری باری سوار ہوتے ہیں، دوسرا پیدل چلتا ہے۔ جب آخری منزل آتی ہے تو حضرت عمر کی باری چلنے کی ہے اور غلام کی باری اونٹ پر بیٹھنے کی ہے۔ وہاں پہنچے، فوج تھی وہاں، انہوں نے بڑی سلامی دی حضرت عمر کو، بڑے خوش ہو گئے، اور جب خوش ہوئے تو کہا حضرت آپ نے ان سے میٹنگ کرنی ہے، آپ اپنے جبہ بھی بدل لیں اور اپنا اونٹ بھی بدل لیں، ترکی گھوڑا ہم آپ کو دیتے ہیں بہترین زین لگا کر، اور جبہ خوبصورت دیتے ہیں، آپ اس پر سوار ہو کر ان کے ساتھ ملاقات کریں۔ حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عمر بنی عدی قبیلے کے سردار تھے، اور اسلام سے قبل آپ کا کیا کام تھا؟ ایک تو آپ ریسلر تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے، اتنی طاقتور تھے، اور دوسرا آپ جو تھے، آپ کا خاندان یہ سفیر ہوا کرتا تھا، یعنی ایمبیسڈر۔ جب کسی ملک میں جاتا عرب کا سفیر تو بنی عدی کا آدمی بھیجا جاتا تھا کہ وہ اتنے تقریر کرنے میں، گفتگو کرنے میں، سیاست میں اتنے ماہر تھے، وہ بھیجے جاتے تھے۔ اور دوسرا آپ گھوڑ سواری میں آپ ماہر تھے، جب گھوڑ سواری میں ماہر تھے تو گئے اونٹ پر، انہوں نے گھوڑا پیش کیا، ترکی گھوڑا، اور جب آپ نے ان کے کہنے پر جبہ بھی لے لیا اور گھوڑا بھی لے لیا، آپ جبہ پہن کر اپنا جبہ اتارا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑے نے نخرہ دکھایا، تو آپ تو گھوڑ سوار تھے نا، آپ نے اس کو قابو کر لیا، قابو کر کے جب سوار ہوئے، اور دیکھیں شان، جب آپ نے شاہ سواروں کی طرح آپ نے چکر لگایا نا گھوڑے کو، ایک چکر لگا کر گولائی میں آ کر اتر آئے اور فرمایا لو اپنا گھوڑا، لو اپنا جبہ، مجھے وہی دو جو میں نے پہنا ہوا تھا۔ عرض کی حضور کیا بات ہے، آپ اتنے اچھے لگ رہے تھے، گھوڑا بڑا سجتا تھا آپ کو، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ اس جبے کے ساتھ، اسی طرح اگر آپ ان کے پاس جاتے تو آپ کی شان بڑھتی، اسلام کی شان بڑھتی۔ آپ نے فرمایا جب میں اس گھوڑے پر سوار ہوا ہوں اور جبہ پہنا ہے، میرے دل کی کیفیت بدل گئی تھی، میں وہ عمر نہیں رہا جو میں مدینہ سے چل کر آیا تھا۔ میرے دوستو آپ غور فرمائیے، آپ اپنے نیچے گاڑی قیمتی رکھ لیں اور پھر اپنے دماغ کو دیکھیں کہ آپ کا دماغ وہی ایک سادے مسلمان والا ہے یا ایک امیر ترین آدمی والا ہے۔ آپ اچھا لباس پہن کر اور آپ اچھے گھر میں منہ ہو جائیں اور پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کی دل کی کیفیت ایک غریب سادے مسلمان والی ہے یا ایک امیر ترین آدمی جس کے اندر نخوت تکبر بھر جاتا ہے وہ ہے۔ میرے دوستو ضرور یہ بات آ جاتی ہے، آپ دیکھ لیں جہاں مسلمانوں کی گیدرنگ ہوتی ہے شادیوں پر، آپ دیکھیں وہاں جب کوئی بھی اپنی شادی پر یا ایسے موقع پر پرانی گاڑی میں کوئی نہیں جاتا، اگر پرانی گاڑی میں جائے تو وہ اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، کیا لوگ آپ کو نہیں پہچانیں گے؟ لیکن کہیں گے ہم وہ گاڑی لے جائیں گے کہ لوگ دیکھیں کہ اس آدمی کے پاس کون سی گاڑی ہے، وہ لباس پہنے، اپنے بچوں کو وہ لباس پہنائیں جس سے پتہ چلے کہ جناب
مولوی صاحب آ رہے ہیں جی، فلاں صاحب آ رہے ہیں جی. یہ حضرت عمر فاروق کے دل کی کیفیت تھی. اور جب کیفیت تھی، اب جب آپ نے گھوڑا واپس کیا اور وہی جو لباس پہنا جس کی وجہ سے وہ پہچانتے تھے یہود کہ وہ خلیفہ جب آئے گا اس کا لباس ایسے ہوگا، اس کا چلنا پھرنا ایسے ہوگا، تو وہی اصل خلیفہ ہوگا جس کے ہاتھ میں ہم چابی دے دیں گے. اب آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. جب کھانا پیش کیا گیا تو طرح طرح کے کھانے آئے. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگے حضرت جی آپ تشریف لائے نا، مسلمانوں کے امیر ہیں، تو ہم نے کہا کہ ایسی ضیافت ہونی چاہیے کہ جو آپ کی شایان نشان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے بھائی پہلے اس دنیا سے چلے گئے ان کو تو جو کی روٹی بھی پیٹ بھر نصیب نہیں ہوئی، ان کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید بولے حضرت لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے. کیا کہا؟ ان کے لیے جنت. آپ نے فرمایا تو وہ بھائی تو پھر ہم سے آگے نکل گئے نا، وہ بھائی جو ہے جنت میں پہنچ گئے سادی غذا کھا کے. فرمایا ان کے لیے جنت ہے اور یہ آپ کے الفاظ ہیں اور ہمارے لیے یہ ایندھن ہے. یعنی جو اتنے خوبصورت کھانے ہیں اس کو آپ نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے تو جنت ہے اور ہمارے لیے یہ ایندھن ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا. آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا. حضرت عبد الرحمن نوف، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ، ان کے سینکڑوں واقعات آتے ہیں ان کے کہ جب ان کے سامنے ایک کھانا آیا جس کی وہ خواہش کرتے تھے، جب کھانا سامنے آیا تو غریب صحابی جو پہلے گزر چکے ہیں وہ یاد آ گئے، کھانا چھوڑ کے فقیروں کو دے دیا اور وہ کھانا نہیں کھایا. تو میرے دوستو، حضرت معاذ بن جبل کو جو حضور نے فرمایا، اور آج بھی اگر آخرت کی نعمتیں اس حدیث کی روح سے، قرآن کی آیت کی روح سے اگر آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کی نعمتوں میں کمی کر دو. کبھی پھٹا پرانا لباس بھی پہن کر اپنی اور اپنے مسلمانوں کی، غریب مسلمانوں کی اصلیت کو بھی تازہ کر دو. کبھی اچھے کھانے چھوڑ کر، اچھے بیڈ، اچھی گاڑیاں چھوڑ کر کبھی پیدل بھی چل لیا کرو. کبھی ٹوٹی پھوٹی جوتی بھی پہن کر غریب کی یاد تازہ کر دیا کرو. اگر یہ کرو گے آپ کے دل میں نرم مزاجی پیدا ہوگی، آپ کے دل میں غریب کا احساس پیدا ہوگا، آپ کے دل میں ہمارے آباء و اجداد کی وہ فقر والی صورت آپ کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے رب نے بہت انعام دیا، لیکن یہ یاد رکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر نے کہا اے لوگو کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم سے اچھا لباس پہن سکتا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم سے اچھا کھانا کھا سکتا ہوں؟ تم سے اچھا میں سواری حاصل کر سکتا ہوں؟ لیکن حضور کا وہ جملہ، اے عمر اما تردا، اے عمر تو اس بات پر راضی نہیں ہے ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. تو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنی اس امیری سے 2 قدم نیچے اتر آئیے اور غریب کا بھی ساتھ دیجیے. غریب کے ساتھ کھانا کھا لیجیے، غریب کے ساتھ ہنس کر بات کر لیجیے، غریب کے ساتھ بیٹھ کر اس کے حالات دیکھ لیجیے، کبھی اس کی دلجوئی کر دیجیے تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کہ حضور کی امت کے غریبوں کا کیا حال ہے اور آخرت میں آپ کا اجر زیادہ ہو. رب تعالیٰ ہم تمام کو اس قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور دنیا کی ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اچھی طرح نبڑنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جو ہے نا ایک اچھے مسلمان ثابت ہوں اور قرآن و حدیث پر عمل کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. صلی اللہ علیہ حبیبنا شفیعنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.